بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی نیا سال مبارک ہو سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آج دسمبر کی آخری تاریخ تھی۔ کل سے نیا سال شروع ہو رہا تھا۔ احمد نئے سال کا آغاز کسی نیک کام سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسا اچھا کام کرے جو اسے سارا سال یاد رہے، لیکن ایسا کام کیا ہو سکتا تھا، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسکول سے بھی اداس دل لے کر واپس آیا۔ اس نے اسکول بیگ ایک طرف رکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بہن زینب کمرے میں داخل ہوئی۔ زینب نے پوچھا، بھیا کیا حال ہے؟ احمد نے جواب دیا، بالکل ٹھیک ہوں۔ زینب نے معصومیت سے پوچھا، تو پھر تھکے تھکے کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ اس کا سوال سن کر احمد ہنس پڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، کچھ نہیں بہنا، بس ذرا پڑھائی کی تھکن ہے، ذرا سا آرام کر لوں گا تو دوبارہ تازہ دم ہو جاؤں گا۔ اتنے میں احمد کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے زینب اور احمد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور انہیں بتایا کہ دوپہر کا کھانا لگ چکا ہے، وہ ہاتھ دھو لیں اور کھانا کھا لیں۔ کھانا کھاتے وقت احمد مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک اس نے زینب سے پوچھا، زینب کل نئے سال کا پہلا دن ہے، کل تم کیا خاص کام کرو گی؟ زینب بولی، میں کل ماما اور پاپا کے ساتھ مون مارکیٹ جاؤں گی اور وہاں سے اپنے لیے ایک اچھی سی گڑیا خریدوں گی۔ احمد نے پوچھا، کہ تمہیں گڑیا سے کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے؟ زینب بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، اور ماما نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل مجھے نئی گڑیا ضرور خرید کر دیں گی۔ احمد یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ احمد کے گھر کے قریب ہی ایک بڑا سا پارک تھا جس کا نام حبیب پارک تھا۔ احمد روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس پارک میں کھیلنے اور سیر کرنے جاتا تھا۔ اس روز بھی احمد اپنے دوست ناصر کے ساتھ عصر کے بعد وہاں کھیل رہا تھا۔ کھیل کے اختتام پر احمد نے ناصر سے پوچھا، ناصر تمہیں معلوم ہے کہ کل سے نیا سال شروع ہو رہا ہے؟ ناصر بولا، بالکل معلوم ہے۔ ناصر نے اسے بتایا، بھئی ہم کل چھانگا مانگا جائیں گے اور ہم نے چھانگا مانگا جانے کے لیے 2 گاڑیاں بھی بک کروا لی ہیں۔ میں اور میرے سارے کزن، امی ابو اور چچا رفیق بھی ساتھ ہوں گے۔ کیا تم چھانگا مانگا گئے ہو؟ ناصر نے پوچھا تو احمد نے نفی میں جواب دیا، جسے سن کر ناصر بولا، اگر تم مناسب سمجھو تو کل اپنے ابو جان سے اجازت لے کر ہمارے ساتھ چلو، ہم نے سارے انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں۔ چھانگا مانگا لاہور سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے۔ اس میں ہزاروں درخت ہیں جس میں کچھ جنگلی جانور مثلاً ہرن اور باراسنگے وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں۔ جنگل کے درمیان میں ایک جھیل ہے جس میں کشتیاں چلتی ہیں۔ ہم جھیل میں کشتی کی سیر بھی کریں گے اور مچھلیاں بھی پکڑیں گے۔ اس طرح ہم نئے سال کا پہلا دن بھرپور انداز میں گزاریں گے۔ اب بتاؤ، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ احمد نے چھانگا مانگا جانے سے انکار کر دیا۔ عادل ماموں ان کے ہاں آئے تھے۔ وہ ایک بینک میں ملازم تھے۔ وہ احمد سے بہت محبت کرتے تھے اور احمد بھی انہیں بہت چاہتا تھا۔ رات کے کھانے پر احمد نے عادل ماموں سے پوچھا، ماموں جان، کل سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، کل آپ کیا کام کریں گے؟ عادل ماموں نے بتایا، میری ترقی ہوئی ہے اور کل میں اسی خوشی میں ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کر رہا ہوں۔ اس پارٹی میں میرے بہت سے دوست شریک ہوں گے۔ اس موقع پر نئے سال کا جشن بھی منایا جائے گا۔ احمد نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے نہایت عاجزی سے یہ دعا مانگی کہ اے خدا، کل صبح مجھے کسی ایسے نیک کام کی سعادت عطا فرما جس سے آپ راضی ہوں۔ چنانچہ اگلی صبح وہ نماز فجر سے پہلے ہی جاگ گیا۔ اس نے مسجد میں باجماعت نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ واپس گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس نے راستے میں گلو کو دیکھا۔ گلو ان کے محلے کا خاکروب تھا۔ وہ ایک نوعمر لڑکا تھا۔ پہلے اس کا باپ لیاقت گلی میں جھاڑو دیتا تھا، پھر لیاقت کا اچانک انتقال ہو گیا اور گھر چلانے کی ساری ذمہ داری گلو کے کندھوں پر آ پڑی۔ گلو کا تعلق ایک نہایت غریب خاندان سے تھا۔ ان کے پاس ذاتی گھر تک نہ تھا۔ وہ ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ سال کے پہلے دن گلو سخت سردی میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے بڑی تیزی سے گلی میں جھاڑو دینے میں مصروف تھا۔ احمد نے جب گلو کو دیکھا تو وہ لپک کر اس کی طرف آیا۔ احمد نے پوچھا، گلو، تم نے اتنی سردی میں بھی کوئی گرم کپڑا کیوں نہیں پہنا؟ کیا تمہیں سردی نہیں لگتی؟ احمد کی بات سن کر گلو حسب عادت مسکرا کر بولا، ہم غریب لوگ گرم کپڑے کہاں خرید سکتے ہیں؟ لوگ جو اپنی اترن ہمیں دے دیتے ہیں اسی کو پہن کر گزارا کر لیتے ہیں۔ احمد بولا، پھر بھی گلو، سخت سردی پڑ رہی ہے۔
तुम्हारे पास कोई तो गर्म कपड़ा होना चाहिए। गुल्लू बोला, गर्म कपड़ा कहाँ से लाएं अहमद मियाँ, मेरी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं हैं। गुल्लू की ये बात सुनकर अहमद बोला, तुम थोड़ी देर यहाँ ठहरो, मैं अभी अपने घर से होकर आता हूँ। गुल्लू को गली में रोककर अहमद अपने घर आया। उसने अपने कमरे में दाखिल होकर अपनी दराज खोली और उसमें रखे हुए 1000 रुपये लेकर गली में आ गया। ये रुपए कल रात ही मामू आदिल देकर गए थे। मामू आदिल की ये आदत थी कि वो जब भी घर आते थे ज़ैनब और अहमद को कुछ पैसे देकर ज़रूर जाते थे। अहमद ने गुल्लू को पैसे देते हुए कहा, गुल्लू भाई, ये कुछ पैसे रख लो और अपने लिए एक गर्म जर्सी खरीद लो जो तुम्हें सर्दी से बचाए। इसके साथ साथ अपनी माँ के लिए दवा भी खरीद लेना। गुल्लू ने हिचकिचाते हुए अहमद से वो पैसे ले लिए और ढेरों दवाएं देने लगा। अब अहमद की परेशानी ख़त्म हो चुकी थी। आज जनवरी की पहली तारीख थी और अहमद ने नए साल का आगाज़ एक अच्छे और नेक काम से कर दिया था। वो बहुत खुश था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि उसकी दुआ कबूल हो गई थी और उसे नेकी की तौफीक मिल गई थी। गुल्लू को पैसे देने के बाद जब वो घर की तरफ जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर चीज़ कह रही हो, नया साल मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए उर्दू कहानियाँ और मालूमात को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।